ہائی ہیل سینڈل کا نام سنتے ہی آپ کے ذہن میں نازو انداز سے چلتی ہوئی ایک خوبصورت عورت کا تصور ابھرتا ہوگا، لیکن اگر آپ سے کہیں کہ یہ ہائی ہیل دراصل عورتوں کے لیے نہیں بلکہ مردوں کے لیے بنائی گئی تھی تو یقیناً آپ حیران رہ جائیں گے، کیونکہ یہی تاریخی حقیقت ہے۔ جی ہاں، یہ وہی ہائی ہیل ہے جو آج نسوانیت کی پہچان سمجھی جاتی ہے، مگر کبھی بادشاہوں اور جنگجوؤں کے قدموں کی زینت ہوا کرتی تھی۔ تو آئیے آپ کو بتاتے ہیں اس زمانے میں جب ہائی ہیل طاقت، جاہ و جلال اور رتبے کی علامت تھی، خوبصورتی کی نہیں۔ ہائی ہیل جوتوں کا آغاز ہوا تھا قدیم فارس سے، جو اب ایران ہے۔ تقریباً 10ویں سے 16ویں صدی کے دوران جب فارس کے سپاہی گھوڑوں پر سوار ہو کر دشمنوں کا مقابلہ کرتے تھے، ان کے جوتوں میں ہیل اس لیے لگائی جاتی تھی تاکہ پاؤں رکاب میں مضبوطی سے جمے رہیں اور تیر اندازی کے وقت توازن قائم رہے۔ یعنی اس وقت ہائی ہیل صرف جنگی ضرورت تھی، فیشن نہیں۔ پھر تاریخ نے پلٹا کھایا اور 1600 کے آس پاس جب ایرانی سفیروں نے یورپ کا دورہ کیا تو وہاں کے بادشاہ ان کے لباس، جوتوں اور ہیل سے اس قدر متاثر ہوئے کہ انہوں نے بھی اپنے دربار میں ہیل پہننا شروع کر دی۔ اب ہیل طاقت اور رتبے کی نشانی بن چکی تھی۔ یہی وہ زمانہ تھا جب فرانس کا بادشاہ لوئس چہار دہم سرخ تلوے والی اونچی ہیل پہنتا تھا، اور اس زمانے میں صرف اشرافیہ کو ایسی ہیل پہننے کی اجازت تھی۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ آج کے مشہور برانڈ کرسچین لوبوٹن کے سرخ تلوے والے ہائی ہیل سینڈل اسی بادشاہ کے شوق سے متاثر ہیں۔ پھر وقت نے ایک اور موڑ لیا جب عورت نے طاقت، وقار اور شاہانہ انداز اپنانے کے لیے مردوں کے لباس کی نقل شروع کی، تو 17ویں صدی میں ہائی ہیلز عورتوں کے فیشن کا حصہ بن گئی۔ آہستہ آہستہ 18ویں صدی تک مردوں نے ہائی ہیلز پہننا چھوڑ دی اور یہ مکمل طور پر خواتین کے فیشن کی علامت بن گئی۔ آج جب کوئی خاتون ہائی ہیل پہنتی ہے تو شاید اسے اندازہ بھی نہیں ہوتا ہوگا کہ یہ جوتے عورتوں کے لیے نہیں بلکہ مردوں کے لیے بنائے گئے تھے۔